وباللام لطفا وبالمیم موعظہ وبالنون نورا وبالغاء وصلا وبالہاء ہدایہ وبالیاء یقینا اللہم انفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالآیات والذکر الحکیم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان والحب الخيرا والبشارة من الإيمان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد بار الہ اس تلاوت قرآن کے ثواب کو تیری بارگاہ میں بتصدق و توسل اہل بیت پنجتن پاک و چہاردہ معصومین ہم تمام مرحوم مومن و مومنات شہداء کرام علماء کرام مراجع کرام شعراء کرام ذاکرین مقررین حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام جملہ مرحوم مومن و مومنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور جو نام ابھی پڑھے جائیں گے سورہ فاتحہ کے لیے بھی ان مرحومین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس چھوٹی سی عبادت کو ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، اس کے ثواب سے مرحومین کو بہرور فرما اور تمام مرحومین کو جنہیں بخش دیا انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ہم نے ابھی تیری بارگاہ میں دعا کی ہے اس قرآن مجید کی برکت سے، اس قرآن مجید کے فضائل سے، اس کی رحمت سے جو تو ہمیں نوازے گا، ان تمام چیزوں کے صدقے میں ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سب سے پہلی اور اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری دعاؤں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے تمام حوائج و مقاصد کو پورا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور بالخصوص جو مومنین پریشان حال ہیں عراق میں، افغانستان میں، سیریا میں، جو نامنی کا شکار ہیں، پروردگارہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، شر شیاطین کو انہی پہ پلٹ دے، امن و امان کو قائم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو نام ہمیں موصول ہے میں نام جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، نام تو کافی ہیں تو جلدی جلدی نام میں کر دیتا ہوں، ویسے تو کمپریہنسولی ہم نے سب کے لیے اس کو ثواب کو جاری کیا، لیکن جو نام ہمیں موصول ہے ان کو ہم پڑھ دیتے ہیں۔ سید عارف حسین رضوی، سید ہاشم رضا کاظمی، سید شبر مہدی، سیدہ بطول فاطمہ، سید مصباح الحسن جعفری، سید عسکر مہدی، سیدہ وقار بانو، سیدہ ممتاز زہرا، سید وزیر حسن، سیدہ قمر زہرا، سید ہدایت علی نقوی نقوی، سید عزیز السلام نقوی، ایس علی مطاہر، ایس ایم راغب، نازنین بیگم، ایس اختر حسین، سمینہ بی بی، شاکرہ خاتون، ایس ہاشم رضا، سیدہ امرین زہرا، سید محمد حمزہ رضی، سید محمد مومن نقوی، سید بجی ہمدانی پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سید حاجی عبدالسلام، اختر بیگم، سید رشید شاہ، امین بیگم، عبد المجید، سید شوکت علی نقوی،
حجت الاسلام سید ضیاء الحسن قبلہ، سید صادق احمد جعفری، شہید استاد صفت جعفر، سردار علی، نذیر بی بی، جاوید اقبال، شاہین اختر، سید منظور، سید علی مرتضیٰ نقوی، سید محمد اصغر نقوی، کاظمہ بیگم، زاہدہ خاتون، سید محمد حسنین، عالیہ خاتون، حشمت علی، غلام علی، ہاشم علی، فریدہ بی بی، سلیمان علی، عالیہ بی بی، یعقوب بیگم، رائے امیر علی، رائے نور محمد، رائے سیف علی، رائے امیر علی، شبیر حسین، خدا نظر، رائے صفدر، آصف علی مرزا، شمسارہ بیگم، شوکت ذکیہ، سلطانہ بیگم، زینت صبا، ضیاء الرحمان، سید محمد عبد الرحمان، اطہر جعفری، سید مظفر حسین تقوی، بلقیس فاطمہ بنت سید صفت محمد، سید شمیم الحسن، نرجس فاطمہ فریال، سید خورشید اکبر، نجمہ خاتون، سید ذوالفقار حیدر، صغرا فاطمہ، سید محمد حسنین، عالیہ خاتون، محمد ذکی، شریعہ خانم، ذکیہ خانم، سید سخاویر، اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، فاطمہ بی بی، غلام صغرا، سید منظور علی، سیدہ مامونہ فاطمہ، سیدہ نرجس فاطمہ، سید الطاف حسین، سید فضل شاہ، سید شوکت شاہ، سید فردوس شاہ، سیدہ صغرا، سیدہ زہرا، سید امیر شاہ بندیا، اور جیسا کہ برادر عابد نے پہلے بھی کہا کہ اس میں ہم تمام ذاکرین، مرحومین، سوزخوان، شعراء، مراجع کرام، علماء اور تمام مومنین و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، میں ملتمس ہوں زینب سے کہ وہ آئیں۔ زینب محمد والے محمد بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قدم
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاباش. ماشاء اللہ. میں اپنی طرف سے صرف 2-3 اشعار پیش کر دوں تاکہ میرا یہ ہو جائے. خدیجہ کی دعاؤں کا اثر جناب فاطمہ، نبی کے علم و صبر کا ثمر جناب فاطمہ، ہے مصطفیٰ کا جزو اور جگر جناب فاطمہ، جسے نبی نے اپنی اصل اور جزو بھی کہا، کساؤ حلتاؤ کوثرو مباہلہ ہے کیا، ہے سب کا ایک جواب مختصر جناب فاطمہ، نصارہ مصطفیٰ سے کر رہے تھے جو مناظرہ، مباہلہ سے دستکش ہوئے انہوں نے جب سنا، کریں گی لعنت آج جھوٹوں پر جناب فاطمہ، نبوت و رسالت اور امامت ان کے گھر فخر، یہاں تلک کہ عصمت و طہارت ان کے گھر فخر، خدا کی نعمتیں تمام بر جناب فاطمہ، جنہوں نے رونے بھی نہیں دیا تھا تم کو باپ پر، بجائے تعزیت گرایا در جنہوں نے آپ پر، وہ پھر رہے ہیں اب بھی در بدر جناب فاطمہ، وہ پھر رہے ہیں اب بھی در بدر جناب فاطمہ. بر محمد و آل محمد صلوات. سلمان بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ مجلس وفات بی بی خدیجہ سے متعلق ہے، تو بتانا چاہتے ہیں. بیان بیان کر قلم کچھ خصال خدیجہ، جمال خدیجہ کمال خدیجہ، وہ امام سب کر، وہ چاہت وہ نصرت، وہ امام سب کر، وہ چاہت وہ نصرت، نبی یاد کرتے تھے حال خدیجہ، بہت ہی محمد کی ازواج لیکن نہ تھی کوئی ہم سر مثال خدیجہ، نبی سے کہا رب نے ہوگے غنی تمہارے لیے سب ہے مال خدیجہ، ہے آل پیامبر جہاں بھر سے افضل، اور آل پیامبر ہیں آل خدیجہ، مثالی گھرانے کی بنیاد رکھ دی، نہیں کوئی مثال خدیجہ. پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
कैमरे के सामने और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी जब दूसरी दफ़ा सलवात पढ़ाने जा रहा था तो मुझे ये सोच के थोड़ा मुस्कुराहट आई कि मैंने पहले कहा कि अब इफ्तार वाली के बाद वाली सलवात पढ़ें, तो अब कह दूँ कि अब चाय वाली के बाद वाली सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दलअ लिसानस सबाह बिनुत्क़ि तबल्लुजिह वसर्रह क़ितअल लैलिल मुज़लिम बिग़याहिबि तलज्जुलिह वअत्क़ना सुनअल फ़लकिद दव्वार फ़ी मक़ादीर तबर्रुजिह वशअशअ ज़ियाअ अश-शम्स बिनूर तअज्जुजिह वसल्लल्लाहु अला दलील इलैका फ़िल लैलिल अलियल वल्मासिक मिन अस्बाबिका बिहब्लिश शरफ़िल अतवल वन्नासिरिल हसबि फ़ी दिरवतिल काहिलिल अअबल वस्साबितिल क़दम अला ज़हालीफ़िहा फ़िज़्ज़मनिल अव्वल हबीबना व तबीब नुफूसना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अलल इमामिल अशरफिल अअलल मौलल औसल मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना बिल हक़ अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरदीन व हुज्जतहु अलल ख़लाइक़ अजमईन अल-इमाम इस्ना अशर अल-हादिय्यिल मुंतज़र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहि अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैअुन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वलिल काफ़िरूना हुमुज़-ज़ालिमून। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन व मोमिनात सलामुन अलैकुम। जैसे आप जानते हैं कि ये इस तरफ इसीलिए रखा गया है नशिस्त का ताकि घड़ी सामने ना हो, तो सज्जाद भाई ने ये एहतमाम ऐसा किया है कि घड़ी सामने ना हो और सुकून हो। लेकिन आपके इत्मीनान के लिए कह दूं कि ये मुख्तसर सी ज़िक्र की महफिल है। सिर्फ याद कर लें उस अजीम बीबी को कि जिसके लिए सिर्फ एक जुमला ये कह देना आसान है कि इस्लाम में जनाब खतीजा की दौलत का कितना अहम रोल है, लेकिन खतीजा ने तो उसको ऐसे लिया है कि जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है। तो बस छोटी सी एक आयत सूरह बकरा की 254वीं और उसको हम ले जाके कनेक्ट करते हैं सूरह कौसर के साथ। सूरह कौसर हम कई दफ़ा पढ़ते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर, कि
اے رسول اللہ نے آپ کو کثرت عطا کی ہے۔ بابا تو پروردگار عالم اس آیت میں قرآن مجید کی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو انفاق کرو کھل کے پروردگار کی بارگاہ میں، جو کچھ تم نے اس نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ پروردگار اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے اس سے پہلے کر لو کہ وہ دن تمہارے سر پہ نہ آ جائے کہ نہ تمہیں انفاق کرنے کا موقع ملے گا، نہ کوئی حساب کتاب اور نہ کوئی شفاعت، کچھ بھی پھر کام نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے انفاق کر لو۔ اور جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں۔ انفاق کی اہمیت کو پروردگار عالم اس قرآن مجید کی آیت میں بتا رہا ہے۔ انفاق کیا ہے؟ راہ خدا میں دینا، جو کچھ وہ پروردگار خود کہہ رہا ہے مما رزقناکم، جو کچھ تمہارے پاس اس نے دیا ہے۔ تو یہ جو رزقناکم ورڈ ہے نا، یہ رزقناکم صرف اس رزق سے نہیں ہے ہم جو عام اصطلاح میں لیتے ہیں کھانے کی چیز۔ سبحان اللہ۔ یہ رزقناکم صرف اس سے نہیں ہے جو ہم عام طور سے لیتے ہیں کہ میں جاب کر رہا ہوں تو میری انکم ہو رہی ہے، میں بزنس کر رہا ہوں تو میری انکم ہو رہی ہے۔ رزقناکم اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو بہت سے مقامات پہ علم کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ پروردگار اللہم ارزقنی علما، مجھے علم کا رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ رزقناہم یہ ایک ایسا رزق ہے کہ جو کچھ صلاحیت انسان کو ملتی ہے وہ پروردگار کی طرف سے ایک ایسا رزقنا ہے کہ ہر کیٹیگری میں جس میں وہ ایکسل کرتا ہے وہ اس کی طرف سے عطا کیا ہوا رزق ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انسان انفاق چیریٹی مختلف طریقوں سے کر سکتا ہے، اور ان میں سب سے آسان وہ ہے کہ وہ کبھی کبھی کچھ فقیروں کا خیال کر لے۔ لیکن سب سے اہم چیزیں جو ہے فرمایا انسان اپنے علم کے ذریعے چیریٹی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علم اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرے، شیئر کرے، دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو پڑھائے، یہ اس کی چیریٹی ہے، یہ اس پہ لازم ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وہ اپنے مقام و حیثیت کے بنا پر، مثال کے طور پہ کوئی ایکسپرٹ ہے آئی ٹی کا، کوئی ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر، کوئی ایکسپرٹ ہے ایڈمنسٹریشن کا، کوئی ایکسپرٹ ہے مینجمنٹ کا، تو اس کا جو مقام ہے اس حیثیت کی بنا پہ وہ ہر اپنی اس صلاحیت کی بنا پہ چیریٹی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تو بڑی آسان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موجود آئی ٹی کی جتنی چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، آپ کا کیمرہ لگانا ہے، آپ کے کیمرے کو اپلوڈ کرنا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ ویڈیو کے لنکس موجود دینا ہے۔ اسی طرح مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو کام ہے ایک امام بارگاہ کے، آپ کی خدمت میں میسیجز پہنچانا ہے، آپ کی خدمت میں، اور اسی کو آپ لے کے جائیں ہر لیول تک کہ خدا نے جس کو جو صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے چیریٹی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اور چیریٹی ہے وہ اپنے عہدے کے ذریعے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سرجن ہے تو اپنے سرجن ہونے کے عہدے کے طور پہ کوئی چیریٹی کر سکتا ہے، ایگزامپلز آپ کو پتہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی منسٹر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی پریسیڈنٹ ہے، اس کے اس عہدے کو اللہ نے دیا ہے اور اس عہدے کی بنا پر اسلام کے لیے اس کے اپنے مقام کی بنا پر چیریٹی کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے ایگزامپلس ہیں جن میں سے ایک ابھی ہم نے ریسنٹلی 7ویں امام کی زندگی کا علی ابن یقین کا ایگزامپل لیا کہ وہ کس طرح اپنے عہدے کا وزیر ہوتے ہوئے چیریٹی میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ دولت اس کو اللہ نے دی ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرے۔ یہ تمام چیزیں چیریٹی کے۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ اب یہ جو انفاق ہے نا،
اتنا اہم ہے انفاق، یہ بڑی گرے لائن ہے. انسان وہ دے جو اس کے پاس ہے، جو اللہ نے اسے دیا ہے وہی دے سکتا ہے نا. لیکن یہ کیسے اندازہ ہو کہ اپنی حد تک اپنے بہترین طریقے سے کس نے کیا دیا ہے. ایک ایگزامپل اس کی جو عام طور سے امام حسین علیہ السلام کی مسائل کے درس میں علامہ ہلی کوٹ کرتے ہیں. تو علامہ ہلی نے جب کہا کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر آنسو بہانے والوں کو جنت کی ضمانت کیوں دے رہے، ایک آنسو کے بدلے اتنا کیا مقام ہے اس کا. تو ان کو واقعہ کیا ملا کہ ایک بادشاہ جو ہے شکار پہ گیا اور وہ اس شکار میں اپنے کام کرنے والے اپنے سپاہی سب سے الگ ہو گیا. بہرحال بڑی مشکل سے اپنی جان بچتے بچاتے وہ نکلتے ہوئے آگے بڑھا. تو اتنی شدت کی بھوک و پیاس لگی اسے کہ اور تھوڑا کھانا پانی نہیں ملتا تو وہ ختم ہو جاتا. اسی موقع پہ اسے امید میں ایک جھوپڑی نظر آئی. اس نے کہا کہ چلو امید کی کرن جھوپڑی پہ گیا. اس نے کہا کہ بھائی لاخر ہوں، بس اس سے آگے جا نہیں سکتا، اپنے مقام پہ بھی نہیں پہنچ سکتا، مر جاؤں گا، کوئی مدد کر دو میری، بہت پیاسا ہوں، بہت بھوکا ہوں. تو وہاں ایک بڑھیا رہتی تھی. اس بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا تو گزارا جو ہے اس اونٹنی کے دودھ پہ ہے تو میں وہ دے دیتی ہوں. اس نے دودھ تھوڑا پی لیا. اس نے کہا پیاس تو بجھ گئی، بھوک نہیں. اس نے بڑا اصرار کیا کہ اس اونٹ کو کاٹ کے مجھے کھلا دو. میں کہا بھائی یہ تو میرا گزارا ہے. تو کہنے لگا کہ میں اپنے گھر بھی واپس نہیں پہنچ جاؤں گا، اتنا بھوکا ہوں کہ مر جاؤں گا یہاں پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے، راہ خدا، کاٹ کے کھلا دیا. آج کی اصطلاح میں کہتا ہوں، جاتے جاتے اس نے جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا ہوگا. آج وزٹنگ کارڈ ہے نا، اس زمانے میں وزٹنگ کارڈ نہیں تھا. تو اس نے جو بھی وزٹنگ کارڈ تھا وہ دے دیا. اس نے کہا کہ میں فلاں مقام کا بادشاہ ہوں، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے آ جانا، میں کوشش کروں گا کہ پوری مدد کروں. چلا گیا. بڑھیا کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ بادشاہ ہے. بڑھیا تو نہیں جانتی تھی نا کہ یہ بادشاہ ہے. اس نے خدا کی راہ میں جان بچانے کے لیے اس کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا نا. اس کا تو اونٹ ختم ہو گیا. اب یہ بتائیں وہ بڑھیا اگر اس کے پاس جائے مانگنے کے لیے اور وہ ریٹرن میں اسے 1000 دینار دے دے، ایکول ہو جائے گا؟ اگر وہ اپنا سارا خزانہ دے دے تب بھی ایکول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خزانے کے علاوہ بھی اس کے پاس اور کچھ ہے. وہ تب بھی اپنا سب کچھ نہیں دے رہا ہے، بڑھیا نے سب کچھ دے دیا تھا. سمجھے بات انفاق کی؟ خدا نے کہا حسین کے پاس جو کچھ تھا میرا دیا ہوا سب کچھ حسین نے دے دیا. اسی لیے حسین پر رونے والوں کے لیے میں اگر جنت دے دوں تو میں نے سب کچھ نہیں دیا. وہ حق بنتا ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو دیا جائے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اسی لیے قرآن مجید آگے بڑھ کے ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی، ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تنفقوا مما تحبون، اس محبت کا انفاق نہ کرو جو تمہیں عزیز ہے. یعنی محبت خدا تمہاری ہر اس چیز پہ قربان ہو جس سے تم محبت کرتے ہو. اگر وہ نہیں دو گے، مثال کے طور پہ اگر تم اپنی چیزوں کو پریفرنس دے رہے ہو، اپنے بچوں کو پریفرنس دے رہے ہو، اپنے گھر کو پریفرنس دے رہے ہو، اگر سب کچھ ہو جائے اور کچھ نہیں بچے تو پھر سوچا جائے گا کہ خدا کی بارگاہ میں کیا دینا ہے. انفاق بہت اہم ہے، اور انفاق میں سب سے اہم اسی لیے اپنے اس ایگو کی محبت کا قربان کرنا ہے، اپنے نفس کی، اپنے سیلف کی
جس کی وجہ سے انسان اس دنیا کے ایک جھنجھول میں پھنس جاتا ہے، اسے قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہو تو اس سے آسان انفاق نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کی ہر خواہش کو قربان کرے اور اس کی بارگاہ میں سبمٹ کرے۔ اور جب اس لیول پہ پہنچتا ہے تو وہاں وہ مقام آتا ہے کہ جہاں صرف سو جائے تو مرضی خدا خرید لے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا اوور ویو دے دیا انفاق کا۔ اب آئیں آج جس کا تذکرہ ہے ان کے انفاق کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیریٹی کی۔ آج ہم جناب ختیجہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا چیریٹی کی جناب ختیجہ نے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب ختیجہ ایسے ہی ملکۃ العرب نہیں کہلائی، جو ان کا بزنس، جو ان کی دولت کی وسعت تھی، اتنی واسٹ تھی، اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے، جو موسم ہوتا ہے نا بزنس کا موسم، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا، یہ مخصوص موسم ہوتے ہیں۔ ان موسموں میں تمام عرب کے جو بزنس مین ہیں یمن اور سیریا اپنے کاروان بڑی مشکلوں کے ساتھ لے جاتے تھے کیونکہ بہت منافع ہوتا تھا۔ تو جناب ختیجہ کے بزنس کی ایک ایگزامپل، ان کی وسعت کی ایک یہ ہے کہ یہ جو تمام قبائل ان موسم میں اپنے منافع کو اتنی محنت سے کماتے ہیں، ان تمام قبائلوں کا پورا ملا کے ایک جناب ختیجہ کا صرف ایک موسم کا تھا تجارت کا۔ تمام کاروان ایک طرف، ختیجہ کا ایکول تھا ایک موسم کا بزنس۔ چلے اور تفصیل میں اس کو، جب اسلام ارلی سٹیجز میں تھا، کیونکہ دیکھیں انفاق اسی لیے اہمیت کے ساتھ ہے، پروردگار نے کہا ہے کیونکہ اسی طرح انسان جب ترویج اسلام کر رہا ہے، فائنینشیل پاسبلٹیز، گراؤنڈ ایکسپینڈ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں مسکینوں بھوکوں کو کھلانا، یہ تو جناب ختیجہ کا پیشہ تھا ہی، یہ تو ان کی فطرت تھی ہی، لیکن اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنی مشکلیں ہوئی اسلام کو، کتنی دشواریوں سے گزرا ہے اسلام، فائنینشیل ہارڈشپس، کیونکہ کسی بھی موومنٹ کو روکنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اسلام کسی طرح رک جائے، تو کس طرح رک جائے؟ ان کی میڈیکل فیسلٹیز، ان کے جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے کھانے پینے، تجارت، بزنس، ان کے جو بزنس مین ہیں ان سے سامان نہ لیں، ان کے جو بزنس مین ہیں ان کے بزنس کو کمزور ہونے دیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، تفصیل میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسلام میں جناب ختیجہ، عام طور سے دنیا تو صرف یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ دولت جو راہ خدا میں دی گئی ہے وہ ایک طرف، اس کے علاوہ جنروسٹی کی ایک اور ایگزامپل ہے جناب ختیجہ کی، جو دکھنے میں بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جب مسائل درپیش ہوئے کہ کیا مسائل ہو رہے ہیں، اگر کوئی تاجر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے مال کو بھی لیا جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ مقروض ہے، اپنا قرض کیسے ادا کرے کیونکہ اس نے مال قرض پہ لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے اسلام کو، کوئی اور تاجر اسے مدد کرتا ہے، اسے بھی اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور ان میں بہت سے اکثریت تاجروں کی وہ ہیں جو جناب ختیجہ سے ایسوسیٹڈ ہے، ان سے ادھار مال لیے ہوئے ہیں، وہ ادا کیسے کریں؟ امانت تو اپنی جگہ ہے نا، ادھار مال لیا ہوا ہے، قرض چلا ہوا ہے ان کے اوپر۔ اعلان سنیں جناب ختیجہ کا، عرب میں جو یہ تمام تاجر ہیں، مکے سے لے کے حجاز و یمن تک، کم از کم 2000 تاجر ختیجہ کے مقروض ہیں، بڑے تاجر، اور ہر تاجر کم از کم 2000 دینار کا مقروض ہے۔ جناب ختیجہ نے اعلان کیا،
خدیجہ ان تمام تاجروں کو اپنا قرض معاف کرتی ہے اگر یہ تمام اسلام قبول کر لیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ورڈز میں بہت آسان ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہے. جو کچھ ہے خدیجہ کے پاس سب کچھ لٹا رہی ہے، کس لیے؟ راہ خدا میں. جناب خدیجہ کا ٹائٹل ملکۃ العرب کے ساتھ ساتھ طاہرہ بھی ہے. بہت سے ٹریڈیشنز ہیں، بہت سی اختلافات ہیں کہ وہ 40 سال کی تھیں یا کتنے سال کی تھیں، لیکن جسے بہت سے علماء ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ نہ ان کی پہلے شادی ہوئی تھی اور نہ کوئی پہلے سے اولاد تھی، اور وہ 28 ایئرس کی تھی، 25 یا 28 ایئرس کی جب رسول خدا سے شادی. بہت سے ایسے ہائی پروفائل بزنس مین تھے جنہوں نے اپنا رشتہ جناب خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کیا. وہ خود ملکۃ العرب ہے تو اپنی دولت سے امپریس نہیں کر سکے، کیونکہ خدیجہ کو دولت سے امپریس نہیں ہونا تھا. خدیجہ کو امپریس ہونا تھا تو انسانیت سے امپریس ہونا تھا، اور وہ انسانیت کسی اور میں نہیں ملی سوائے رسول خدا. صلوات پڑھے محمد. بہت سے پروپوزلز ہیں جناب خدیجہ نے ریجیکٹ کر دیا جب تک کہ رسول خدا سے آشنا ہو. جب رسول خدا سے آشنا ہوئی تو رسول خدا کا پروپوزل جناب خدیجہ کے پاس نہیں گیا، جناب خدیجہ کا پروپوزل رسول خدا کے پاس آیا. آج دنیا امپورٹنس آف ایکوالٹی کا ڈسکشن کر رہی ہے. لڑکیوں کا حق اپنے شوہر کے انتخاب میں اس کو خدیجہ اسلام کے آنے سے پہلے کر کے بتا رہی ہیں پریکٹیکلی کہ میں اسلام کو اسی لیے سپورٹ کرتی ہوں کہ یہ واحد اسلام ہے جو نہ صرف ایکوالٹی بھی سکھا رہا ہے بلکہ لڑکیوں کی اتنی اہمیت کہ ان کو انتخاب کا حق اور اختیار ہے کہ جس سے چاہے شادی کرے، جس کو چاہے ریجیکٹ کرے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اسی کی ایگزامپل تھی جناب فاطمہ نے بھی جو اپنے اختیار کو بتایا. جب جناب فاطمہ کا موقع تھا تو رسول خدا ختمی مرتبہ سیل آف پروفیٹہڈ، جس کے صدقے میں پروردگار نے ساری کائنات کو خلق کیا، اور ایسا بابا جسے فاطمہ خود کتنا محبت کرتی ہے، جانتی ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا نا فیصلہ، لیکن پھر بھی رسول خدا کا ہمیں ہر ایک کو جواب کیا رہا؟ میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں فاطمہ کی مرضی کیا ہے. چاہتے تو رسول کہہ دیتے نا میں جانتا ہوں فاطمہ ہی کہیں گی، نہیں، اہمیت بتانا تھا کہ میں رسول ہونے کے باوجود یہ کہہ کے بتا رہا ہوں کہ تم پہ لازم ہے کہ پوچھو فاطمہ کی مرضی کیا ہے، تمہاری بیٹی کی مرضی کیا ہے، تمہاری بہن کی مرضی کیا ہے، کہ وہ کسے اختیار کرنا چاہتی ہے یا وہ اختیار نہیں کرنا چاہتی. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. یہاں تک کہ جناب خدیجہ کی رسول خدا سے شادی ہوئی، اور یہ تھا. اور جناب خدیجہ نے اس کے علاوہ بہت سی دولت جو راہ اسلام میں دی ہے. کچھ روایتیں تو یہاں تک ہیں کہ جتنا جو کچھ تھا سب لے کے آ کے رکھ دیا، یہ سارا اسلام کے لیے. خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا خدیجہ نے دے دیا نا. پروردگار تو وعدہ کر رہا ہے جو دے گا اس کی راہ میں میں اس کو اس کا بدلہ ضرور دوں گا. اسی لیے جب ہم یہ پوائنٹ ہمیشہ رہ جاتا ہے کئی دفعہ جناب فاطمہ کے ذکر میں ہم پڑھتے ہیں سورہ کوثر، انا اعطینا کل کوثر، اس لیے نازل ہوا. لوگوں نے کہا کہ رسول کی آگے نسل نہیں چلے گی. کثرت پروردگار دے کہہ رہا ہے نا میں تمہیں کثرت عطا کر رہا ہوں، لیکن رسول کے ساتھ کس کو عطا کیا یہ کثرت؟ اللہ نے. پروردگار نے اس جوڑی کو لا کے ملایا کہ جس نے اس کی بارگاہ میں اپنے پاس جو کچھ کثرت تھی اس کی بارگاہ میں دے دیا. خدا نے کہا خدیجہ تو نے تیرے پاس جو کچھ خدا نے دیا تھا قربان
قربان کیا اور خدا تجھے ایسی کثرت عطا کرے گا. شوہر دیا ہے تو رسول جیسا، بیٹی دی ہے تو فاطمہ جیسی، اور کثرت اولاد اسلام کی دی ہے تو آج تک جس کا بیٹا امام زمانہ موجود ہے. حیدری محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بھئی عطا کیا فاطمہ کو. فاطمہ کس کو عطا کیا؟ خدیجہ کو. خدیجہ کو کثرت عطا کی خدا نے کہ کیا اہتمام ہے دیکھیں خدا کا. اور یہ اتنا آسانی ہے، یہ وہی خدیجہ ہے کہ جس نے ہزاروں دینار کہیں اس طرح بخشے ہیں تو کہیں اتنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا کہ سب کچھ جتنا جمع تھا وہ لا کے رکھا تو جناب خدیجہ کھڑی ہیں، اور جو جمع کیا لا کے خالی کر کے تو اس کی اتنی نگار ہوئی کہ خدیجہ چھپ گئی، اتنا بلند ہو گیا. اشرفیوں کا دور تھا نا، جو بھی دے دیا اسلام کے لیے. اندازہ لگائیں یہ وہ خدیجہ ہے جس نے اس پوائنٹ سے جہاں خدیجہ کے پاس بڑے بڑے پیسے والے امپریس کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتے تھے، اتنی دولت تھی، وہ خدیجہ اس مقام تک پہنچی ہے جہاں شیب ابی طالب میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. خدیجہ نے شکوہ نہیں کیا، رسول خدا کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑا نا، حمایت نہیں چھوڑی اسلام کی. آسان نہیں ہے. شیب ابی طالب ایک دن 2 دن کا موقع نہیں ہے، 2.5 سے 3 سال کمپلیٹ بائیکاٹ. اور صرف ان کا بائیکاٹ نہیں بلکہ ہر ایک اس کا بائیکاٹ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے یا انہیں کھانا پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، پانی پہنچانے کے لیے جا رہا ہے. یعنی ایمان کیا مقام ہے خدیجہ کا. خدیجہ کا وہ مقام ہے، اس کی ایگزامپل ایک یہ ہے کہ رسول خدا نے جناب خدیجہ کے انتقال پر پورے کے پورے سال کو یوم الحزن قرار دیا. ایک دن ہم خدیجہ کو یاد کر لیں تو کتنا کم ہے کہ رسول اس خدیجہ کے لیے پورا سال یوم الحزن منا رہے ہیں کہ رونے والا سال، یہ غم کا سال. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں خدیجہ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب دنیا نے مجھے جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے کچرا ڈالا، لیکن خدیجہ نے نہ صرف اپنی دولت کو اسلام کی راہ میں قربان کیا بلکہ مجھے اس وقت سچا مانا. عزیزان ایمان یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے. راہ خدا میں لٹانا اور ہے لیکن یہ رسول کا جملہ کچھ اور ہے کہ خدیجہ نے اس وقت مجھے سچا مانا جب کوئی سچا نہیں مانتا تھا. اس وقت اسلام کو قبول کیا نا، رسول خدا کی صداقت کو مانا اس وقت. اور یہی بی بی 3 سال شیب ابی طالب میں رہی. اسی لیے اگر انالیسس کی جائے تو یہ وفات خدیجہ نہیں کہنا چاہیے، شہادت خدیجہ کہنا چاہیے. کہ شیب ابی طالب کا جو ظلم ہے اس ظلم کی وجہ سے بی بی گئی ہے، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ اس کے قصوروار ہیں. جنہوں نے رسول پہ پانی بند کیا، جنہوں نے رسول کے لیے کھانا بند کیا، جنہوں نے شیب ابی طالب میں ان تمام مسلمانوں پہ ظلم کیا، وہ اس کے قصوروار ہیں. لیکن دیکھیں آج تک ذکر خدیجہ بھی باقی ہے، اولاد خدیجہ بھی باقی ہے. اندازہ لگائیں کہ امام زمانہ پہ کیا گزرتی ہوگی. کہ وہ مقامات جہاں پہ یہ ذات پہ یہ ہستیاں دفن ہیں، ان مقامات کی بھی
عزیزان ایمان، اسی لیے جناب فاطمہ کا ایک جملہ ہے، شہزادی جانتی تھی کہ یہ تمام اسی وقت درست ہوگا جب میرا فرزند آئے گا۔ یہ سلسلہ در فاطمہ سے نہیں شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ شیب ابی طالب سے شروع ہوا تھا، در فاطمہ پہ بعد میں پہنچا۔ شیب ابی طالب سے اس کا آغاز ہوا تھا، جہاں خدیجہ اس شیب ابی طالب کی وجہ سے اس دنیا سے گئیں، اور اس کا انہی کی بیٹی پر دروازے پہ یہ عالم ہوا تھا کہ کہا گیا فاطمہ دروازہ کھول دو ورنہ اس در کو آگ لگا دے، اور کہا نہیں بلکہ آگ لگائی گئی، دروازہ ڈھکیل کے گرایا گیا۔ تو شہزادی نے ایک ہی جملہ کہا، کیا کہا؟ یا مہدی ادرکنی۔ شہزادی نے کہا کہ اے مہدی آنا تو ان تمام کا حساب لینا کہ خدیجہ پہ کیا ظلم ہوئے اور فاطمہ پہ کیا ظلم ہوئے۔ خدا نے ان کے لیے یہ اہتمام رکھا ہے کہ کثرت عطا کرے، لیکن دنیا نے مال خدیجہ سے اسلام کو لیا لیکن باغ فدق کو غصب کر لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بقضائه وتسليما لأمره، لا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بار الہا ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگارا اس بابرکت رمضان کے مہینے کا واسطہ ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا امام کے ہم و غم کو برطرف فرما، امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما، ہماری دعاؤں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، عزاداری و عزاداروں کا تحفظ فرما، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں مولا کے ناصروں و غلاموں میں شمار فرما۔ قرئ الفاتحة مع الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔